سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے برادران اہل سنت والجماعت اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے خدا کائنات نے جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے خدا کائنات نے 3 جہانوں کو پیدا کیا ہے ایک جہان ہے جس کے اندر ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہے غم دکھ تکلیف پریشانی مصیبت اس کا کوئی تصور نہیں خوشی بھی وہاں کی کامل خوشی ہے ادھوری نہیں کیونکہ اگر بندے کو مکمل خوشی مل جائے پھر اس کے اندر یہ ذہن کے اندر ہو کہ یہ کچھ عرصے بعد ختم ہو سکتی ہے تو وہ مکمل خوشی نہیں اس کے زوال کا اندیشہ ہے مکمل خوشی وہ ہے کہ جو کامل بھی ہو اور ہمیشہ بھی رہے وہ جہان اللہ رب العزت نے جنت کا پیدا کیا ہے کہ جہاں ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہے ایک جہان خداوند کائنات نے وہ پیدا کیا ہے کہ جہاں ہمیشہ دکھ تکلیف پریشانی مصیبت ہی مصیبت اور اس سے بڑھ کر تکلیف یہ کہ ہمیشہ پریشانی اور تکلیف بڑھتی رہے گی ایک جگہ پہ رکے گی نہیں اور ہمیشہ رہے گی ختم بھی نہیں ہوگی بندہ کسی تکلیف کے اندر ہو مصیبت کے اندر ہو اگر اس کو پتا ہو کہ یہ چند مہینوں بعد سالوں بعد ختم ہو جائے گی تو ایک امید کی کرن باقی ہوتی ہے دماغ کے اندر لیکن اگر بندے کو صرف سر درد ہو اور ڈاکٹر کہہ دے کہ موت تک یہ درد رہے گا تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے کیوں کہ سر درد کی اپنی تکلیف اور اس کا ختم نہ ہونا یہ الگ تکلیف ہے تو ہمیشہ جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے اور تکلیف کے اندر زیادتی ہے وہ جہنم ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرمائے تیسرا جہان خداوند کائنات نے وہ پیدا فرمایا کہ جہاں خوشی بھی ہے غمی بھی ہے غمی کے بعد خوشی ہے خوشی کے بعد غمی ہے غمی کے ساتھ خوشی ہے خوشی کے ساتھ غمی ہے وہ جہان یہ دنیا ہے جہاں آج میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کی خوشی کامل خوشی نہیں اس کی غمی کامل غمی نہیں اس کی خوشی نے بھی ختم ہونا ہے اس کی غمی تکلیف پریشانی اور مصیبت نے بھی ایک دن ختم ہونا ہے
خوشی والا اس پریشانی کے اندر ہے کہ ایک دن میری یہ خوشی ختم ہوگی، غمی والے کے پاس یہ امید کی کرن باقی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا یہ غم ہلکا ہوگا، میں اس تکلیف سے چھٹکارا اور نجات پا لوں گا۔ خدا کائنات ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ لوگوں میں تمہیں ایک تمہاری بیماری بتا رہا ہوں اور اس کے آگے اس کا ایک علاج بتا رہا ہوں۔ یا باری تعالیٰ بیماری کیا ہے؟ فرمایا بیماری یہ ہے کہ تم ہر کام کے اندر تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سارے دن کی مصروفیات کے اندر جتنی مصروفیت ہے 24 گھنٹے کی زندگی، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی سوچ اس دنیا کے بارے میں ہے۔ میری دن رات کی محنت اس عارضی دنیا کے لیے ہے، میری ساری زندگی کی پلاننگ، میری دن بھر کی تدبیر ساری اس دنیا کے لیے ہے۔ میں نے بڑا ہونا ہے، میں نے اچھی نوکری ڈھونڈنی ہے، میں نے زیادہ پیسہ کمانا ہے، میں نے جائیداد بنانی ہے، میں نے بنگلہ اور کوٹھی بنانی ہے، میں نے گاڑی بھی لینی ہے، اچھا موبائل لینا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ ہونا چاہیے۔ میری اپنی خواہشات پوری ہو گئی تو آگے سے اولاد کی پریشانی شروع ہو گئی کہ 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، یہ میری جائیداد تو تقسیم ہوگی، تھوڑی تھوڑی ملے گی، میرا پیسہ تو ختم ہو جائے گا، اس بچے کے مکان کہاں بناؤں گا، اس کو نوکری کیسے دلواؤں گا، اس کو بینک بیلنس کیسے دوں گا، اس کے مکانات کیسے تعمیر کروں گا، آگے زیادہ سے زیادہ جائیداد اس تک کیسے منتقل کروں گا۔ بچوں کا بھی بندوبست ہو گیا، خداوند کائنات نے پوتوں کی نعمت سے نواز دیا، اب ان کی پریشانی شروع ہے۔ اس کے پاس مال تو بہت تھا، اپنی خواہشات تو پوری ہو گئی، لیکن اولاد کی خواہشات کی وجہ سے خود پریشان ہے۔ اولاد کی خواہشات پوری ہو گئی، پوتوں کی خواہشات کی وجہ سے خود پریشان ہے، اور پھر عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ جہاں سے آگے کوئی سٹیپ نہیں ہے، اب اس دنیا کو چھوڑ کے آگے جانا ہے۔ انسان کی خواہشات کیا ہے؟ پیدا ہو تو اچھے گھر میں پیدا ہو، جہاں ہر قسم کا آرام اور سکون مجھے ملے، ہر قسم کے کھلونے مجھے ملے، تھوڑا سا بڑا ہوں، اچھے سکول میں تعلیم حاصل کروں جو سب سے بہترین ہو، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کروں، پورے گاؤں کے اندر میرا نام ہو تعلیم کی وجہ سے، میں نے بورڈ کو ٹاپ کیا ہے، فلان ڈگری میں نے حاصل کی ہے۔ جب جوان ہوں میرے پاس اچھے سے اچھا موبائل ہو، میرے پاس اچھے سے اچھا لباس ہو، میرے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہو، میرے پاس اچھے سے اچھی کوٹھی ہو، مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ پھر اس جوانی کے اندر میرے دل کے اندر جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، میں جائز کام کروں تب، ناجائز کام کروں تب، مجھے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ خدا نخواستہ میں نے نشہ کرنا ہے، کسی قسم کی نہ حکومت کی پابندی ہو، نہ مولوی صاحب کی طرف سے پابندی ہو، نہ اسلام کی طرف سے پابندی ہو، نہ میرے گھر والے مجھے روکے، میں اپنا پیسہ جہاں چاہوں خرچ کروں، جو چاہوں وہ کروں، دین مجھے کسی بات سے نہ روکے۔ خدا نخواستہ میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، میں بری محفل کے اندر بیٹھنا چاہتا ہوں، مجھے رکاوٹ نہ ہو، میں اپنی شادی پہ شیطانیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے رکاوٹ نہ ہو، میں اپنی غمی اپنے ذہن کے مطابق مناؤں، مجھے کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، میرے پاس ہر ملک کا ویزا موجود ہو، جہاں چاہوں جا سکوں، جو عیش و عشرت میرے دماغ میں آئے وہ کر سکوں۔ جب بڑا ہوں اچھے سے اچھے گھرانے میں میری شادی ہو، سسرال والے زیادہ سے زیادہ جہیز دے، اولاد کی باری آئے، میری خواہش بیٹے کی ہو، مجھے بیٹا ملے، میری خواہش بیٹی کی ہو، اللہ مجھے بیٹی دے، جیسے خوبصورت اولاد چاہوں ویسے اللہ دے، جس طرح کی ذہین اولاد چاہوں ویسی اللہ دے، جس طرح میں چاہوں اس طرح وہ پڑھے، جو میرے ذہن کے اندر ان کی منزل ہو اس منزل تک وہ جا کر پہنچے، میرے سامنے ان کی شادیاں ہو، ان کے پاس بھی بینک بیلنس ہو، کار اور کوٹھی ہو، جہاں چاہوں وہاں سے شادی ہو، ہر قسم کی خوشی ہو، غمی میرے پاس سے نہ گزرے، اولاد بھی جوان ہو گئی، ان کی شادیاں بھی ہو گئی، اور یہ خواہش بھی ہے کہ اولاد بھی جوان رہے، میں بھی جوان رہوں،
میرے اوپر بھی بڑھاپا نہ آئے. بڑھاپا تو ایک عیب ہے, اس سے آگے تو موت ہے, پھر تو اس دنیا سے چلے جانا ہے. میں بھی جوان, اولاد بھی جوان, جو میں نے ساری زندگی چاہا وہ پورا ہوا. ہاں اب موت کا وقت آیا ہے تو مرنے کے وقت میں مدینے میں موجود ہوں. موت میری وہاں آئے, وہیں پہ دفن ہوں. جب قبر سے اٹھوں تو اٹھ کے سیدھا جنت میں چلا جاؤں. یہ انسان کی خواہشات ہے کہ زندگی اپنی مرضی کی, موت بھی اپنی مرضی کی, اور موت کے بعد اٹھ کے سیدھا جنت میں, یہ بھی اپنی مرضی ہے. یاد رکھیں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں, نہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, اور نہ اپنی مرضی سے جانا ہے. آئے بھی رب کی مرضی سے, زندگی بھی اسی کی مرضی کے مطابق, جانا بھی اسی کی مرضی کے مطابق ہوگا. تو پھر مرنے کے بعد میری مرضی ہوگی. جو ایمان مجھے دوستوں کی محفل سے آذان کی آواز پر اٹھا کر مسجد کے اندر نہ لائے, جو ایمان مجھے سردیوں کے اندر رضائی سے نکال کر مسجد کے اندر نہ لائے, یاد رکھیں وہ ایمان مجھے قبر سے اٹھا کر ڈائریکٹ جنت میں بھی نہیں لے کے جائے گا. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, دنیا کے لیے محنت ہے, کاروبار اور تجارت کے لیے محنت ہے, جس کے بارے میں ہر بندے کا کامل پکا ٹھکا یقین ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی, میری زندگی ختم ہوگی. کوئی فرقہ, کوئی مسلک, کافر ہو یا مسلمان, سائنسدان ہو یا ڈاکٹر, مولوی ہو یا پیر, ملحد ہو یا کوئی بھی ہو, داریہ ہو, ہر بندے کا اس بات پہ یقین ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن موت ہے, اور اس کا کوئی حل نہیں, کوئی علاج نہیں. آخر اس دنیا سے ایک دن جانا ہے. انسان تین چیزوں کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے. میرا لباس سب سے اچھا ہو, میں محفل کے اندر آؤں, لوگوں کی توجہ میری طرف ہو, خوشبو میں نے وہ استعمال کی ہو کہ محفل کے اندر آؤں, لوگ دیکھیں کہ جناب نے خوشبو کون سی لی ہے, لباس کہاں سے لیا ہے, جوتے کہاں سے لیے ہیں. نمبر 2, میرا نام سب سے اونچا ہو, اشتہار بنے, میرا نام آئے, محفل لگے, میرے نام کا تذکرہ ہو, مجلس ہو, میرے تذکرے ہو. سب سے اچھا ہے, سب سے بڑا ہے, بڑا مالدار ہے, بڑا خرچ کرتا ہے, بڑا غریب نواز ہے, بڑا نیک ہے, اور اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے. میرے تذکرے ہو, نام کے لیے محنت, لباس کے لیے محنت. نمبر 3, میرا مکان ایسا ہو کہ دیکھنے والا پورے گاؤں میں سے جب دیکھے تو سب سے نظر ٹکے تو میرے مکان کے اوپر ٹکے, اندر آئے تو حیران بھی ہو, پریشان بھی ہو کہ کس محنت سے اس نے مکان بنایا ہے, کیا جاں فشانی سے مکان بنایا ہے, کتنا پیسہ اس نے خرچ کیا ہے, کیا فرنیچر لے کر آیا ہے, کیسا رنگ و روغن کیا ہے, کیا ماربل اور ٹائل لگائی ہے. 3 چیزوں کے لیے انسان کی محنت ہے, نام کے لیے, لباس کے لیے, مکان کے لیے. یاد رکھیں موت کا ایک جھٹکا آتا ہے, 10-15 سیکنڈ کی بات ہے, نام بدل گیا. اب نام مولوی صاحب نہ رہا, نام چودھری صاحب نہ رہا, نام مرزا صاحب نہ رہا, نام پڑ گیا میت. جو بھی آئے گا یہ نہیں پوچھے گا مولوی صاحب کہاں لیٹے ہیں, چودھری صاحب کہاں لیٹے ہیں, یہی پوچھیں گے میت کس گھر کے اندر پڑی ہے. چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی امیر ہے, چاہے کوئی عہدے والا ہے, چاہے کوئی مزدوری کرنے والا ہے, سب کہیں گے میت کدھر ہے, میت کو لایا جائے, میت کو دفنایا جائے, میت کو ادھر رکھا جائے, میت کو غسل دیا جائے. ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکاریں گے, اپنی اولاد نام لے کر نہیں پکارے گی, ہر بندہ میت کے نام سے پکارے گا. نمبر 2 محنت تھی اس لباس کے لیے, جس لباس کے لیے میں طرح طرح کے فیشن کرتا تھا, ہزاروں روپے کے سوٹ خریدتا تھا, اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا, دھول اور مٹی تو دور کی بات, اس کو صاف اور شفاف کر کے رکھتا تھا, تیار کر کے رکھتا تھا, خوشبو لگا کے رکھتا تھا تاکہ مجلس کے اندر بیٹھوں سب کی نگاہیں میرے لباس کے اوپر ہو. وہ لباس بے درد کینچی کے ساتھ کاٹ دیا جائے گا. آج اس کا لباس وہ 500 والا, 1000 روپے والا کفن ہے, چاہے کوئی مالدار ہے تب, چاہے کوئی غریب ہے تب, بڑا ہے تب, چھوٹا ہے تب. 500 سے 1000 روپے کا کفن 2000 کا ہو جائے گا, 3 کا ہو جائے گا, 5 کا ہو جائے گا. اس سے زیادہ قیمتی کوئی کفن بھی نہیں پہناتا. اور قبر میں تو جانا ہے, 5000 کا کفن کیا کرنا ہے, ایک کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دو, قبر کے اندر بھیج دو, کیوں اتنے پیسے ضائع کرتے ہو. نمبر 3, میری محنت, میری ہمت, میری طاقت اور کوشش اپنے مکان کے لیے تھی, جس مکان کے لیے میں نے جائز بھی کمایا, ناجائز بھی کمایا, حلال بھی کمایا, حرام بھی کمایا,
دوسرے کا حق بھی مارا، دوسرے کا حق غصب بھی کیا، چالاکی بھی کی، ہوشیاری بھی کی، اور جناب اسے کون سا پتہ چلا ہے میں نے 5000 کا ٹیکہ لگایا آج اسے تو پتہ ہی نہیں چلا، اس کا دماغ پتہ نہیں کہاں تھا، یہ کاروبار کر رہا ہے، 1 منٹ کے اندر میں نے اسے چکر دیا ہے، وہ مکان بنایا، اس مکان کے اندر 24 گھنٹے رکھنے کے لیے اپنی اولاد تیار نہیں ہے، وہ اولادیں کہتی ہیں جناب رات پڑ جائے گی، سردیوں کی راتوں میں کون بیٹھے گا میت کے پاس، اپنا بیٹا جس کے لیے حلال و حرام کمایا، جس کے لیے پردیس کاٹا، آج وہ بیٹا اکیلا کمرے میں اس میت کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں، جناب ڈر لگتا ہے، وحشت آتی ہے، میت خراب ہو جائے گی، جلد سے جلد قبرستان کے حوالے کیا جائے، بارش ہے تو تب کیا ہے، قبر کے اندر حوالے کر دیا جائے، واپس نہ لانا اسے، یا اب اس گھر کے قابل نہیں رہا، اس گھر کا وارث میں ہوں، اس کی اولاد، اس کی جائیداد کا وارث میں ہوں، اس کے پیسے کا وارث میں ہوں، اب وہ والد جس نے حلال و حرام کمایا تھا، آج وہ قبر کے اندر ترس رہا ہے کہ کاش مجھے کو پڑھ کے بخشنے والا ہو، لیکن اس والد کی ندامت تو بجا ہے، وہ مظلوم تو ہے، لیکن ایک افسوس اس کے اوپر بھی ہے کہ کیا تو نے جب بیٹا چھوٹا تھا انگلی سے پکڑ کر مسجد کے اندر لایا تھا، آج یاد رکھیں ہماری اولادیں ہمارے سامنے جو کچھ کر رہی ہیں، کل ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے، اگر میری اولاد مسجد کے اندر آ رہی ہے تو مجھے مطمئن ہونا چاہیے مجھے پڑھ کے بخشنے والا کوئی ہے، میرے جنازے کے اندر میرے بیٹے کو دعا آتی ہے، یہ نہیں کہ جنازہ ہو بیٹے کو دعا نہ آئے، دعا تو مولوی صاحب پڑھے، دعا تو کوئی غریب اور فقیر پڑھے، مسجد کا مؤذن پڑھے، مسجد کا امام پڑھے، گاؤں کا کوئی سفید پوش پڑھے، بیٹے کو دعا تک نہ آئے کہ والد کے لیے بخشش کی دعا نہ کر سکے، اس کے لیے ساری زندگی کی کمائی، ساری زندگی کی محنت، اس لیے اپنی اولادوں کو جب پودا چھوٹا ہو اس کو جس طرف چاہے موڑ سکتے ہیں، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو ڈنڈے کے ساتھ باندھ کے سیدھا کیا جاتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا 7 سال کی اولاد ہو تو مسجد کی طرف لاؤ، نماز کی طرف لاؤ، 10 سال کی ہو جائے تو سختی کرو، تھوڑا بہت مارنا شروع کرو، یہ مثال دی تھی حضور علیہ السلام نے کہ پودا چھوٹا ہو تو اگر سیدھا ہو جائے تو اچھی بات، اگر سیدھا نہ ہو تو ڈنڈے کے ساتھ باندھ کے پودے کو سیدھا کیا جاتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ پودا سیدھا ہو سکتا ہے، بڑا ہوگا آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ پودے کو سیدھا کر سکو، اب وہ ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا ہی رہے گا، سیدھا ہے تو سیدھا ہی رہے گا، کسی کی ضرورت نہیں کہ اسے ٹھیک کر سکے، ہاں کوئی زیادہ زور والا ہے، کوئی زیادہ طاقت والا ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرتے کرتے پودے کو توڑ دے گا، پودا سیدھا نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے اولادوں کو مسجد کے اندر لانے کا، ایک بچے نے گھر کے اندر یا مسجد کے اندر کسی کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں، اس نے تلاوت کی ہی نہیں، اسے قرآن کا تعارف ہی نہیں، وہ نماز کی سبحانک اللہ تک نہیں جانتا، وضو و غسل کے فرائض نہیں جانتا، اسے پتہ نہیں جنازے کے اندر میں نے کیا پڑھنا ہے، میرا والد و والدہ فوت ہو جائے قبر پہ میں نے کیا پڑھنا ہے، اس بیٹے سے کیا امید۔ اور یہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، اپنی جگہ بیٹھ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرے بھائی کو نماز آتی ہے، میرا بھائی تلاوت کا عادی ہے، میرا بھائی قبرستان جانے کا عادی ہے، میری اولاد کی مشغولیت کیا ہے، آج جو مشغولیت ہے کل مرنے کے بعد بھی مشغولیت وہی ہوگی۔ ہماری 3 خواہشیں تھی زندگی کی، تینوں پوری کی، تینوں خواہشات موت کے ایک جھٹکے نے 30 سیکنڈ کے اندر ختم کر کے رکھ دیا۔ سب سے غیر متوقع چیز زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے، اور آج تو ہم آئے روز دن کے اندر 2-2 3-3 جنازے پڑھ رہے ہیں، یہ مرنے والے کون ہیں؟ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے کچھ لگتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی جمعے پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، عیدین کی خوشیوں کے اندر شریک ہوتے تھے، موت کے ایک جھٹکے نے قبر کے اندر اتار دیا۔ کیا پتا کہ ہم آج اس وقت ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی اس وقت موت ہو جائے، گھر والے کل تک انتظار نہیں کریں گے، عشاء کے وقت ہم قبرستان کے اندر ہوں گے۔ یہ کتنی عارضی چیز، اور اس کے لیے حلال و حرام کی پرواہ تک نہیں، فخر سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈنڈی ماری ہے، میں نے فلاں کی جگہ قبضہ کر لی ہے، فلاں کو دھوکہ دے کر میں نے پیسے زیادہ وصول کر لیے ہیں، چیز 5 روپے کی تھی
20 کے اندر فروخت کر دی ہے، قسم بھی رب کی اٹھا لی، حضور کی قسم اٹھا لی، مسجد کی قسم اٹھا لی اور چیز فروخت کر دی۔ یاد رکھیں اس کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک چرواہے کو پکڑا، اسے کہا کہ مجھے بکری دے دو، میں تجھے پیسے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، گوشت بھی دوں گا، بکری مجھے دے دو۔ مالک کو کیا پتہ چلے گا کہ بکری کہاں گئی؟ اتنی زیادہ بکریاں ہیں، اگر پتہ چل بھی گیا تو کہنا کہ بھیڑیا لے گیا۔ اس چرواہے نے ایک بات کی، 2 لفظ بولے اس نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ اس کا امتحان لے رہے تھے۔ اس نے کہا مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، یہ کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، آج مالک کے سامنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن رب نے تو دیکھ لیا۔ ہاں اگر رب نہ دیکھ رہا ہو پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا، شہر تک آیا، مکہ تک یہی بات میری زبان پر چلتی رہی، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے مالک کے پاس آئے، فرمایا کہ بکریاں ساری مجھے فروخت کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنے درہم دو، بکریاں تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت نے وہ درہم دیے، بکریاں لے لی۔ فرمایا ایک بات اور کہوں گا، اگر مجھے یہ غلام بھی دے دو۔ اس نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ تو غلام دوں گا۔ حضرت نے وہ پیسے دیے، غلام بھی لیا، غلام کو بلایا، آزاد کیا اور بکریاں تحفے میں اس غلام کو دے دی۔ سب سے بڑی چیز خدا کا خوف دل میں ہو، میرے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ ہو یا نہ ہو۔ آج رشوت کا بازار گرم ہے، مجھے بھی گلا ہے رشوت سے، آپ کو بھی گلا ہے رشوت سے، لیکن جو میرا دائرہ کار ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، کہیں میں اس کے اندر ڈنڈی تو نہیں مار رہا۔ رشوت صرف گورنمنٹ کے ملازم نہیں لیتے، رشوت صرف سیاسی لوگ نہیں لیتے، ہر بندہ اپنے دائرہ کار کے اندر جو اس کی ڈیوٹی ہے، اگر وہ ڈنڈی مار رہا ہے تو یہ بھی رشوت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی کے اندر ڈنڈی مارتا ہوں تو یہ حرام ہے۔ مزدور مزدوری کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، یہ بھی رشوت ہے۔ تاجر تجارت کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، یہ رشوت ہے۔ گورنمنٹ کا ملازم اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، وہ رشوت ہے۔ ہم نے کیا کیا، ایک بندہ رشوت خور ہے، اس کے اوپر ایک محکمہ بنا دیا کہ اس کو چیک کرنا ہے رشوت نہ لے۔ اب وہ بھی رشوت لے رہا، وہ محکمہ الگ لے رہا، کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر ایک اور محکمہ بٹھا دیا کہ ان دونوں کو چیک کرو کہیں رشوت تو نہیں لے رہے۔ اب جو نیچے بیٹھا ہے اس نے اوپر والے دونوں کی بھی رشوت وصول کرنی ہے، اپنی بھی کرنی ہے۔ اب رشوت 3 گنا بڑھ گئی، اوپر ایک اور محکمہ بٹھا دیا کچھ عرصے بعد اصلاحات کے نام پر۔ اب 3 محکمے کھانے والے، نیچے وہ لوگوں سے وصول کرنے والا، لوگوں کی جیبیں سے تو اور خسارہ نکل رہا۔ فرق کیا ہے؟ اس کے اوپر محکمہ بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اس کے پاس یہ آیت پہنچی ہوتی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کو رب 2 جنتیں دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ بندہ جو اس بات سے ڈر گیا کہ میں نے کل رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی خواہشات سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت ذہن کے اندر ہو، کسی کیمرہ لگانے کی میرے اوپر ضرورت نہیں، کسی کی ڈیوٹی لگانے کی میرے اوپر ضرورت نہیں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا۔ میرے ذہن کے اندر ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے مجھے زیادہ پیسے دے دیے، رب کا خوف ہوا، میں گھر تک اس کو واپس کرنے جاؤں گا۔ کسی کو غلطی لگ گئی، کوئی خراب مال مجھ سے چلا گیا، میں اس کو بتاؤں گا کہ میرا مال خراب تھا، واپس کر دو۔ رب کا خوف آ جائے، ہر قسم کے مسائل حل، ہر پریشانی حل، ہر ڈنڈی مارنی حل، رشوت ختم، حرام خوری ختم، چور خوری ختم، غیبت و زنا ختم، دنیا کے اندر امن و سکون ہوگا، اس لیے کہ رب کا اعلان پڑا ہوگا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لوگوں میں نے تمہارے کندھوں کے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو تو وہ لکھ لیتے ہیں، وہ میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، بڑی میموری ہے ہمارے ہاں،
کوئی ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا. جو کام کر دیا اور اس کی فلم قیامت کے دن سامنے ہوگی. اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو کر دیکھو گے جو کام میں نے دنیا سے چھپ کے کیا تھا, جو میں نے کام سات اندھیروں کے اندر کیا تھا, بند کمروں کے اندر کیا تھا, بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے غلط کاغذ بنوائے تھے, جائیدادیں قبضہ کی تھی, لوٹ مار کا بازار گرم کیا تھا, تجارت کے اندر ڈنڈی ماری تھی, اپنی ڈیوٹی کے اندر بڑی چالاکی سے دو نمبری کی تھی, آج تو سب کا سب سے میرے سامنے آ گیا. بندہ حیران و پریشان ہوگا کہ آج وہ میرا سارا ریکارڈ بچپن سے لے کر بچپن سے لے کر مرنے تک جتنا ریکارڈ تھا آج میرے سامنے آ گیا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. زمین اس دن اپنی خبریں باہر نکال دے گی. جس زمین کے اوپر کھڑے ہو کے جھوٹ بولا تھا وہ زمین بتائے گی. جس زمین کے اوپر کھڑے ہو کے زنا کیا تھا وہ زمین بولے گی. جس زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کسی کے خلاف سازش کی تھی وہ زمین بولے گی. جس زمین کے اوپر ناحق قتل کیا تھا وہ زمین بولے گی. جس زمین کو ناجائز قبضہ کیا تھا وہ زمین آج بولے گی. جس زمین کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے خلاف سازشیں کی تھی, تیز دماغ نے کام کیا تھا, ہوشیاری اور چلاکی سے پلاننگیں بنائی تھی, لوگوں کو دھوکہ دیا تھا, دو نمبری کی تھی, وہ زمین آج بولے گی. بندہ پریشان ہوگا کہ زمین کو کیا ہو گیا, یہ آج میرے خلاف گواہی دے رہی. بِأَنَّ رَبَّكَ وَقَالَهَا, خداوند کائنات فرمائیں گے میرے بندے پریشان نہ ہو, اس زمین نے آج بولنا ہے, اس لیے کہ اس زمین کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ اپنی خبریں باہر لے آ, وہ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج باہر لے آ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے اچھا عمل کیا ہوگا ایک ذرے کے برابر بھی وہ رب جانتا ہے اس کا بدلہ اسے دے گا. جس نے برا عمل کیا ہوگا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی, دنیا جانے نہ جانے وہ رب جانتا ہے اس کا بدلہ اسے دے گا. خداوند کائنات سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.